بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فأنذرتكم نارا تلظى لا يصلاها إلا الأشقى. دوستو یہ سورہ اللیل کی آیت 14 اور 15 پڑھی گئی. کل بھی آیت تلاوت کی تھی. تھوڑی سی اس سلسلے میں بات ہوئی تھی. بات یہ چل رہی تھی کہ اللہ رب العزت نے اس آیت میں یہ ارشاد فرمایا ہے کہ دوزخ میں وہی گرے گا جو بڑا بدبخت ہے. آیت بتلا رہی ہے کہ بدبخت ہی جائے گا دوزخ میں. تو کیا ایمان والا بھی بدبخت ہو سکتا ہے یا ہے؟ نہیں دوستو، کل آپ کے سامنے بات آئی تھی کہ لا یصلاھا الا الاشقی سے مراد بے ایمان ہے. تو اب مسئلہ ہے کہ وہ مسلمان کسی کا موبائل بج رہا ہے. موبائل میں جب رنگ آتی ہے نا تو یہ کنیکٹڈ ہو جاتا ہے. ایمان والا دنیا میں دو طرح کے لوگ ہیں اہل ایمان، بلکہ 3 طرح کے لوگ ہیں. ایک تو وہ ہیں جن کو ہم اولیاء کہتے ہیں. ان سے یہاں پہ کوئی گفتگو نہیں ہے، وہ تو ہے ہی اللہ کے ولی. قرآن نے کہا دیا الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون. یا قرآن کریم نے کہا ان الذین قالوا ربنا اللہ سے آخر تک پڑھ جائیے. ان کی تو فرشتے موت کے وقت ان پر کلمہ پڑھ تلقین کرتے، ان کی حفاظت ہوتی اور اللہ ان کی نگرانی کرتے. ان کے سلسلے میں کوئی کلام نہیں ہمارا. مسئلہ چل رہا ہے کہ اولیاء کے نیچے مومنین ہیں، مسلمان ہیں، کلمہ والے ہیں. کلمہ والے میں بھی 2 طبقہ ہے. ایک طبقہ وہ ہے جو اپنی بساط بھر کوشش کرتا ہے کہ ہم سے گناہ نہ ہو، اور اگر بتقاضۂ بشریت ہم انسان ہیں گناہ ہو گیا تو وہ صوم صلات کے پابند ہیں، جان بوجھ کر جھوٹ نہیں بولتے، جان بوجھ کر دغا اور فریب اور فراڈ چیٹنگ اس سے بچتے ہیں، خیانت نہیں کرتے. ایک طبقہ ایمان والوں میں یہ ہے. ان سے بھی ہماری کوئی گفتگو نہیں ان کے سلسلے میں. کیوں کہ ان کے لیے اس لیے گفتگو نہیں ہے کہ مثال کے طور پر آپ نے مغرب پڑھی الحمدللہ اور عشاء بھی پڑھی، اور آپ نے مغرب میں بھی آئے تو وضو کر کے آئے، اور ابھی عشاء میں 2 طرح کے لوگ ہوں گے. ایک تو مسجدی میں بیٹھے ہوئے باوضو حالت میں، تو یہ گئے ہی نہیں باہر کے کچھ گناہ کریں. ہاں یہ بات اور ہے کہ مسجد ہی میں بیٹھ کے کوئی گناہ کر لے، استغفر اللہ ثم استغفر اللہ. گناہ 2 طرح کا ہوتا ہے، ایک گناہ ظاہری ہے، ایک گناہ باطنی ہے. اللہ نے قرآن میں کہا وَذَرُوا ظَاهِرَ الْإِثْمِ وَبَاطِنَهُ. سوچ اور تصور اور خیال اور ارادہ کا بھی گناہ چھوڑ دے، یہ اللہ نے کہا ہے. تو وضو کیا انہوں نے مغرب میں، اب عصر پڑھ کے گئے تھے، مغرب میں جب وضو کر کے آئے تو عصر اور مغرب کے درمیان ہاتھ سے جو گناہ صغیرہ ہو گیا یہ وضو میں دھل گیا. آنکھ سے جو گناہ ہوا وہ وضو میں دھل گیا. کان کا مسح کیا تو جو گناہ ہوا وہ دھل گیا. ٹھیک ہے، سر کا مسح کیا تو جو گناہ تھا یہ نکل گیا. پاؤں میں جو گناہ تھا نکل گیا.
ایک نماز دوسرے نماز کے گناہ کا کفارہ بن جاتا ہے تو گناہ مٹ گیا۔ ہمارے حضرت رحمت للعالمین خاتم النبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک جمعہ پڑھ لیا بندے نے، پھر دوسرا جمعہ بھی پڑھ لیا تو جمعہ خود ایک جمعہ سے دوسرے جمعہ کے چھوٹے چھوٹے گناہ کو اٹھا کے پھینک دیتا ہے۔ حدیث میں حضرت خاتم النبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آپ گھر سے وضو کر کے مسجد کی طرف آتے ہیں، ہر قدم پر آپ کو نیکیاں ملتی ہیں اور آپ کا گناہ ایک مٹا دیا جاتا ہے۔ تو گویا کہ مومن مسلمان کو اللہ پاک نے قانونی طور پر اپنی رحمت سے ایسی نعمتیں عطا فرمائی ہے کہ ہمارے اور آپ کے کھاتے میں اگر بندہ چاہے تو گناہ ٹکتا نہیں ہے، آپ نہیں چاہتے ہیں، اس کے باوجود اللہ تعالیٰ چھوٹے چھوٹے اعمال سے گناہ کو مٹا دیتا ہے۔ ہر بندہ نماز کے اندر سلام پھیرنے سے پہلے بہت سارے لوگ بہت سارے دعا پڑھتے ہو، بھائی دیکھو اس کے مجھے کوئی اعتراض لینا دینا نہیں ہے، چونکہ آپ لوگ محنت کرنے کے عادی نہیں ہیں۔ ہمارے رسول خاتم النبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک دعائے معصورہ جو میں پڑھتا ہوں بہت سارے لوگ پڑھتے ہوں گے۔ آج کل نماز کی کتابوں میں بہت ساری دعائیں لکھی ہوئی ہے، وہ کیوں لکھی ہوئی ہے مجھے نہیں معلوم، لیکن ہم جو دعا پڑھتے ہیں، تحیات پڑھتے، درود پڑھتے، درود کے بعد پڑھتے اللہم انی ظلمت نفسی ظلما کثیرا ولا یغفر الذنوب الا انت فاغفر لی مغفرۃ من عندک وارحمنی انک انت الغفور الرحیم۔ اس کے اندر اگر کسی سے گناہ کبیرہ بھی ہو گیا تو اس سے توبہ ہو جاتی ہے۔ یہ دعا حضرت خاتم النبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدنا ابو بکر صدیق کو سکھائی۔ آج کل نماز کی کتابوں میں لکھا ہوا ہے ربنا آتنا پڑھ لو، ربی جلدی مقیمت پڑھ لو، میں منع نہیں کرتا پڑھو، لیکن یہ دعا ضرور یاد کر لو، ٹھیک ہے؟ اکثر ساتھیوں کو یہ نہیں یاد ہے۔ خیر، کہنا یہ ہے کہ گناہ اگر ٹک گیا تو کوئی نہ کوئی عمل ایسا خاتم النبی نے بتا دیا ہے صلی اللہ علیہ وسلم کہ گناہ مٹ جائے گا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بندہ عصر کے بعد صرف 3 بار، سونے سے پہلے 3 بار، فجر کے بعد صرف 3 بار یہ استغفار پڑھ لے جو میں بھی پڑھ کے بتا رہا ہوں۔ استغفر اللہ العظیم الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ۔ تو سمندر کے جھانک کے برابر بھی اگر بندے کے ذمہ گناہ ہے تو اللہ سارے گناہوں کو مٹا دیتا ہے۔ تو کہنا یہ ہے کہ مومن سے گناہ اس کے کھاتے بیلنس میں جمع ہی نہیں ہوتا، نہ یہ جمع کرنے کی چیز ہے، ٹھیک ہے؟ آپ اپنے اکاؤنٹ میں پیسہ رکھیے، کوئی منع نہیں کرتا ہوں، لاکھ روپیہ رکھیے، لیکن گناہ کھاتے میں مت رکھیے۔ روزانہ کے اعمال کے ذریعے آپ کے گناہ مٹ گئے، تو جب گناہ مٹ گئے تو پھر جہنم میں جانے کا ذریعہ ہی نہیں بنا تو اللہ زبردستی جہنم میں ڈال دے گا۔ تو اس مسلمان سے بھی میری کوئی بحث نہیں ہے، ان لوگوں مسلمانوں سے بحث ہے جو ہمارے مسلمان طبقے میں کلمہ تو پڑھتے، وقت آتا ہے تو جان کی قربانی بھی دے دیتے، لیکن وہ یوں بھی کرتے، یہ سمجھ گئے؟ ہاں، رات میں چپکے سے آنکھوں میں اشارے ہو گئے، ہم تمہارے تم ہمارے ہو گئے، ٹھیک ہے؟ بوتل بھی توڑ دی، کہیں کچھ اور بھی کسی کو اشارے کر دیے اور خود ہی گناہ میں مبتلا ہو گیا۔ لیکن وہ اللہ کو ایک مانتا ہے اور حضرت محمد الرسول اللہ خاتم النبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی برحق مانتا ہے، نماز نہیں پڑھتا کہ ہر وضو سے اس کا دھل جائے، جمعہ میں بھی صلی اللہ سبحان اللہ، بس عید میں اچھا کپڑا پہن کے پہلی صف میں آ جائے گا، وہ عید اور بقرعید کا مسلمان ہے۔ معاف کر دینا، ایسے بہت سارے مسلمان ہیں جو صرف عید اور بقرعید میں مسجد میں آتے ہیں، پر یہ ان کے دل میں ہے کہ اللہ ایک ہے۔ تو اب ان لوگوں کے گناہ سے مٹنے کے لیے کیا ہوگا؟ جی، ان لوگوں کے گناہ سے مٹنے کے لیے اللہ پاک کیا کریں گے؟ آیا اس کو دوزخ کی آگ میں سزا دیں گے یا اللہ پاک اس کے لیے بھی کوئی ترتیب ہے جس سے یہ دوزخ کی آگ سے بچ سکے؟ یہیں پر رہنے دو، 10 منٹ سے زیادہ ہو گیا وقت، پھر کل کریں گے مکمل۔ گھبراؤ مت، 2 دن 3 دن 4 دن اس موضوع کو مکمل کریں گے۔
انشاءاللہ. چلو سبحان اللہ بحمدی سبحان اللہ. یہ